العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام ہی محامد و محاسن و مکارم اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مبارک اور برگزیدہ بندوں کے ذکر کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے نذرانے نبی بے مثال، صاحب خوش خصال، پیکر حسن و جمال، بی بی آمنہ کے لال، ہم غریبوں کے غم خوار، بے کسوں کے مددگار، سید انس و جاں، سیاہ لامکاں، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرور سروراں، حامی بے کساں، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز و مکرم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن حکیم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند منٹ میں انشاءاللہ آپ کے لوں گا اور توجہ سے آپ نے سننا ہے، انشاءاللہ مجھے ضرور فائدہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی ہوگا۔ میں اپنی اصلاح کے لیے بات عرض کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ، اسی کو کم کر دیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا چین اللہ کے ذکر ہی میں ہے، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ایک عجیب بے چینی کی کیفیت ہے، ہر آدمی اپنی پریشانیوں میں گرفتار ہے اور کسی طرح سے اپنی پریشانیوں کے حل کو تلاش کرنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ کوئی اپنے روزگار کے سلسلے میں، کوئی اپنے گھریلو معاملات کے سلسلے میں، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، کسی کی اولاد ہے تو وہ اس کے قابو سے نکل گئی، ہر ایک طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بے سکونی ہمارا جو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے اوڑھنا بچھونا بن گئی ہے۔ قرآن نے بڑے صاف انداز میں ارشاد فرمایا کہ دلوں کا چین کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد صرف یہی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جناب تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہر وقت مصلی بچھائیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نہیں۔ میں نے اس کی تفاسیر جب پڑھی تو ایک مجھے معنی اس کا یہ بھی ملا کہ اس کا حقیقی اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ دلوں کا چین اس بات میں ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے وعدوں پر یقین کر لے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے نا، وعدے ہمیں خوشخبریاں دی ہیں، جب ہم ان پر یقین کر لیں گے تو یقین مانیے ہر مشکل میں ہمیں صبر آ جائے گا، ہر پریشانی ہمیں آسانی نظر آئے گی، اس لیے کہ ہر پریشانی کے پیچھے ایک سہولت ہے۔ قرآن نے کہا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے۔ مگر ہم اس مشکل میں اتنا اپنے آپ کو محو کر لیتے ہیں کہ آگے آنے والی سہولت اور آسانی ہمیں نظر نہیں آتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، ناشکری کیفیات میں مبتلا ہونے کے بعد پھر ہماری طرف وہ آسانیاں متوجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو میں اسی ضمن میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا تو ایک روایت میری نظر سے گزری۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کو اس وقت مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ مرگی آپ نے دیکھا ہوگا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ یہ جو مجھے بیماری ہے اللہ اس کو دور فرما دے، مجھے شفا مل جائے۔ سرکار علیہ السلام نے تبسم فرمایا، مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ بی بی اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں شفا بھی دے دے گا، لیکن اگر تم صبر کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ جملہ ذرا غور سے سماعت کریں، اس عورت کو کیا ہوتا ہے؟ مرگی کا۔ سرکار کے فرماتے صبر کرو، یعنی اس پر راضی رہو، جس آزمائش میں اللہ نے مبتلا کیا ہے اس پر راضی رہو اور صبر کرو،
نتیجہ کیا ہے؟ سرکار نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ہمارے تو بے چینی ہے نا کہ اضطراب کی کیفیت ہے۔ پیر صاحب کے پاس تعویذ لینے آئے اور وہ بیچارے اگر صبر کی تلقین کہیں نہیں آپ پیر ہی نہیں ہیں، آپ تو پیر ہی نہیں، آپ تو صبر بتا رہے ہیں۔ حضرت علاج کریں نا، یہ کیا بات ہے کہ میں صبر کر لوں؟ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وعدے پر یقین کرتی ہوں، لیکن ایک گزارش ہے، ایک التجا یہ ہے، حضور جب مجھے دورہ پڑتا ہے نا تو میری چادر جو ہے سرک جاتی ہے اور بے پردگی ہوتی ہے، حضور آپ دعا کر دیں کہ کبھی بھی مجھے دورہ پڑے تو اللہ تعالیٰ میرا ستر کبھی نہ کھلے، کبھی بھی میری بے پردگی نہ ہو۔ سرکار نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی نئے مسلمان ہوتے، کوئی شخص نئے مسلمان ہوتا، شرف صحابیت سے سرفراز ہوتے، اور چونکہ سرکار علیہ السلام نے دنیا میں ہی کئی لوگوں کو، کئی اصحاب کو جنت کی بشارتیں دی تو مشہور ہو گئے تھے، بھائی جنتی صحابی فلاں فلاں ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیا مسلمان ہوتا اور وہ ہمیں کہتا نا کہ کوئی جنتی تو دکھاؤ، فرماتے ہیں کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑتے اور اس بوڑھی اماں کے دروازے پر لے جاتے، دروازے پر دستک دیتے اور وہ اندر سے پوچھتی، ہاں بھائی کیوں آئے ہو، کون آئے ہو؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم اندر سے، باہر سے آواز لگا کر کہتے ہیں، اماں کوئی کام نہیں ہے، یہ نیا مسلمان ہوا ہے، اس نے کہا ہے جنتی دیکھنا ہے تو ہم اسے جنتی دکھانے لائے ہیں۔ کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین، کہ یقین اگر ہمیں حاصل ہو جائے، یقین مانیے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا نماز جنت کی ہے نا، نماز مومن کی، نماز بری باتوں سے، نماز بے حیائی سے، نماز رزق میں۔ کس نے فرمایا ساری باتیں؟ ہم پھر بھی نہیں پڑھتے تو کیا ہمیں یقین نہیں ہے؟ ہم اپنے اندر کی کیفیت دیکھیں نا، اگر یقین ہوتا تو دیکھیں نا، صحابیہ نے کیا فرمایا، عرض کی حضور میں بیماری پر راضی ہوں، آپ جنت کی دعا کر دیجئے۔ اتنی ساری فضیلتیں نماز کے متعلق بیان ہوئیں، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہر چیز پر تو رش لگا ہے مگر اللہ کا گھر خالی ہوتا ہے۔ میری بات پہ ناراض نہیں ہوئیے گا، ہمارے یہاں محفل ہو جائے، بڑی محفل جتنی بڑی ہوگی اتنی پبلک آئے گی جناب، جتنے بڑے نعت خواں کو بلائیں اتنی اچھی پبلک ہوگی، جتنے بڑے عالم دین کو بلائیں۔ تو بھائی ہمارا دین کیا صرف محفلیں کرنے تک محدود ہے؟ مجھے بتائیں نا، ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں؟ آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہے، بیماریاں ہمارے ساتھ ہیں، بے روزگاری کے معاملات ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کرونا نے آ کر تو پوری دنیا کو ہلا دیا، مگر اگر نہیں ہلا تو ایک مسلمان نہیں ہلا۔ مسجدیں ویسے ہی خالی۔ مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پوری تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئیں گی یہ چیزیں، جب جب اسلام اور مسلمانوں پر مشکل آتی تو لوگ بجائے اللہ کے گھر سے دور ہونے کے، سارے لوگ اللہ کے گھر کے قریب ہو جاتے، عبادتوں میں اپنا وقت گزارتے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے، التجائیں گزارشات کرتے، استغاثے پیش کیے جاتے، نوافل پڑھے جاتے، صلاۃ الحاجات پڑھی جاتی، مناجات کی جاتی۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور کر دیتا۔ آج یہ مشکل پڑی تو بجائے اللہ کے گھر کے قریب ہونے کے، ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بجائے اور مزید دور ہو گئے، اور دور ہو گئے، مسجدیں ویسے ہی خالی کی خالی۔ تو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا نماز جنت کی کیا ہے؟ کنجی۔ سارے بولے نا کنجی۔ میں بس 2 واقعے آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد میں گفتگو ختم۔ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے اور سیر کرنے کے لیے وہ نکلے، دریا دجلہ کے کنارے جاتے ہیں تو وہاں مجذوب بہلول دانا بیٹھے اور مٹی سے نا گھر بنا رہے ہیں۔ اب ان کو دیکھا خلیفہ ہارون رشید نے، اترے اپنی سواری سے اور پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو مٹی سے گھر بنا رہے تھے۔ بتایا کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ دیوانے تھے نا، اللہ والے تھے۔ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ اچھا بیچنا ہے؟ کہا جی بیچنا ہے۔ کتنے کا ہے؟ کہنے لگے 10 درہم کا ہے، اس وقت جو 10 کی کرنسی تھی۔ تو خلیفہ ہارون رشید بادشاہ کے انہوں نے کہا مذاق کر رہے، دیوانہ ہے، کہاں جنت کا مکان، کہاں 10 درہم، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی سواری پہ بیٹھے چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی جو زوجہ تھی ملکہ زبیدہ، وہ سیر کے لیے نکلی، انہوں نے دیکھا، پھر وہ پہنچی اس جگہ پر، پوچھا بھائی بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جی جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ بیچنا ہے؟ ہاں جی بیچنا ہے۔ کتنے کا ہے؟
10 درہم کا ملکہ تھی نا, 10 درہم نکالے, بہلول کو دیے, بہلول نے وہ لے کر دریا میں ڈال دیے اور ایک مکان کے گرد دائرہ بنایا, کہا ملکہ آج جنت میں تیرا یہ مکان ہوا. رات ہوئی, جناب والا سو گئے, خلیفہ ہارون رشید خواب دیکھ رہے, قیامت قائم ہو گئی, حساب و کتاب ہو گیا, وہ جنت میں سیر کر رہے ہیں, اللہ نے انہیں جنت میں جانے کی توفیق دی. خواب دیکھ رہے ہیں, خواب دور سے دیکھتے ہیں بڑا عالیشان محل ہے, قریب جاتے ہیں تو دروازے پر لکھا ہوتا ہے ملکہ زبیدہ. کہتے ہیں یہ تو میری زوجہ کا ہے. اندر جانے لگتے ہیں, روک دیا جاتا ہے, کدھر؟ کہنے لگا بھی محل دیکھنے جا رہا ہوں. پتہ ہے کس کا ہے؟ کس کا ہے بھائی؟ ملکہ زبیدہ کا. کہا میری زوجہ تو ہے. کہا وہ دنیا کے ضابطے, جب تک ملکہ اجازت نہیں دے گی اس کے اندر کوئی جا نہیں سکتا. خلیفہ ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں اور اپنی زوجہ کو اٹھاتے ہیں, بڑی بے چینی کے دل میں. وہ اٹھ کر کہتی کیا ہوا, یہ بتاؤ تم نے آج کون سا نیک عمل کیا ہے؟ کہتی بادشاہ وہی روزانہ کی نمازیں, معمول کے وظائف ہیں, کوئی ایسا کام نہیں کیا. آپ نے مجھے اچانک اس وقت اٹھا کے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں زبیدہ میں جنت میں تیرا محل دیکھ کر آ رہا ہوں نا, اور جنت کا محل کا لفظ جب سنا نا تو فوراً وہ بات ذہن میں, ارے میں سیر کے لیے نکلی تھی, بہلول مٹی سے گھر بنا رہے تھے, میں نے ان کو 10 درہم دیے, انہوں نے مٹی کے گھر کے گرد دائرہ بنا کر جنت میں تمہارا یہ مکان ہے. بس خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں ارے میں نے یہ کیا مس کر دیا. اب بے چین ہے کہ کسی طرح صبح ہو میں دوبارہ اس راستے پر چلوں, اور دعا کر رہے ہیں اللہ کرے بہلول وہیں بیٹھے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں. صبح ہوئی, دوبارہ قافلہ تیار کیا, اب جناب والا پھر سیر کے لیے نکلے, دریائے دجلہ کے اسی کنارے کے قریب. اب دل دھڑک رہا ہے, بہلول تو مجذوب ہے نا, پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں اور کیا جواب دے دے. اب جا کر دیکھتے ہیں بہلول وہی مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. قریب اترے, بادشاہ بڑے خوش, او ہو تو ہو گیا اپنا کام بھائی, ہمارا کام ہو گیا. ہم بھی تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا, ہمارے یہاں بھی معاشرے میں شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں لوگ, بس کسی طرح جنت کی ضمانت مل جائے, نماز دینا پڑھنی پڑے. اللہ اکبر. اب بادشاہ سلامت دوبارہ پہنچے, بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جی جنت کے مکان بنا رہا ہوں. اب وہ بڑے خوش ہو گئے, بھائی کل کتنے کا تھا؟ نماز جنت کی دیکھی ہے کسی نے؟ کسی نے دیکھی ہے؟ اسی لیے ہمیں قدر بھی نہیں ہے. اب جنت کا وہ محل کتنے کا دیا تھا کل؟ اب اس نے جب سنا نا بادشاہ نے بھائی جنت کے مکان ہی بنا, وہ سمجھ گیا بس 10 کا ہوگا, جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے. پوچھا بہلول کتنے کا دینا ہے؟ تو بہلول کہتے ہیں جناب آدھی حکومت لگے گی. کتنے کا ہے؟ اب بادشاہ سلامت بڑے بے چین ہو گئے, یہ کیا بات ہوئی؟ بہلول دیوانے ہو, کل تو تم 10 درہم کا بیچ رہے تھے, آج کہہ رہے ہو کہ آدھی حکومت لگے گی. تو بہلول دانا جواب دیتے ہیں بادشاہ کل جو سودا تھا نا وہ بن دیکھے کا سودا تھا, آج تم محل دیکھ کر آ رہے ہو. سبحان اللہ. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جب تک دکھے گا نہیں تو بکے گا نہیں. تو بھائی فائدے میں کون رہا؟ جس نے بن دیکھے کا سودا کیا, وہ فائدے میں رہتا ہے. نماز جنت کی دیکھی نہیں ہے نا تو بن دیکھے کا سودا کر لو, جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے, وہ سچ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جنت کی کنجی ہے تو وہ ہے. نماز مومن کی معراج ہے تو نماز برائی سے بچاتی ہے, تو مطلب جو چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہر حال میں سچ ہیں, حق ہیں, مگر کاش کہ ہم ان پر ایسا ہی یقین کر لیں. اللہ اکبر. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کا بڑا برا حال ہے, ہر آدمی دولت جمع کرنے میں لگا ہے, جس کو دیکھو وہ مطلب زیادہ سے زیادہ. اچھا وہ جملہ کیا کہا جاتا ہے, آخری بات کر رہا ہوں, جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار ہم جس دور میں گزر رہے ہیں, ہمارے ماں باپ نے بڑے مشکل حالات میں زندگی گزاری, انہوں نے کچھ محنت کی تو ہم کچھ سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کریں کہ ہمارے بچوں کو اتنی محنت نہ کرنی پڑے, وہ عیش کی زندگی گزاریں. کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ ہاں میں نے ایک کالم پڑھا تھا, اس میں ایک واقعہ میں نے پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ پنجاب کے کوئی ایک چودھری صاحب تھے گاؤں کے, تو بڑے مالدار آدمی تھے. چودھری جو ہوتے ہیں ان کے لوگوں پر احسان بڑے ہوتے ہیں. ان کو کسی اللہ والے کی صحبت مل گئی. صحبت میں کیا ہوا, جب اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے تو دل کا تزکیہ ہوتا ہے, تزکیہ ہوتا ہے نا, صفائی ہو جاتی ہے. تو احساس ہوا, احساس کہ یار مال میں نے اتنا کمایا, میں تو مر جاؤں گا, یہ مال میرے بچوں کی گود میں چلا جائے گا, وہ عیاشی کریں گے, حساب مجھے دینا پڑے گا, کہ میں کیا کروں کیا کروں. انہوں نے پھر سوچا, 2 طرح کی انہوں نے وصیتیں لکھی اور 2 الگ الگ لفافوں میں ڈال دی.
اور لفافوں کے اوپر 2 لائنیں لکھی. ایک لفافے پر لکھا کہ میری یہ وصیت جب پڑھی جائے جب میرا جنازہ تیار ہو اور جنازہ پڑھنے سے پہلے یہ وصیت کھولی جائے. اور دوسرے پر لکھا جب جنازہ پڑھ کر فارغ ہو جائے تب میری دوسری وصیت پڑھی جائے. اب جناب والا وقت گزرتا رہا, چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا, پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی جی حاجی صاحب مر گئے ہیں. اب چونکہ احسان لوگوں پر تھے, دور دور سے لوگ آ رہے جی چودھری صاحب کا جنازہ ہے. اب آ رہے ہیں جناب, ایک کے پیچھے ایک آ رہا ہے جی, بڑے نیک آدمی تھے اور یوں تھے اور یوں تھے. اب جنازہ تیار ہوا, امام صاحب تشریف لائے تو حضرت کے بڑے صاحبزادے آ گئے لفافے لے کے. امام صاحب یہ 2 وصیتیں بیان نے کی ہیں, اور ایک پہ لکھا جنازہ تیار ہو تو جنازہ پڑھنے سے پہلے یہ وصیت پڑھنی ہے. کہا جی کھولیے جناب. اب جناب وہ وصیت کا لفافہ کھولا, اس کے اندر سے جو پرچی نکالی اس میں لکھا تھا کہ میرا سارا مال ان میں تقسیم کیا جائے جو میرا جنازہ نہ پڑھے. اب جنازہ پڑھنے اتنے لوگ آئے تھے, جب یہ اعلان سنا نا ایک ایک کر کے کٹنے لگے, سائڈ میں ہو گئے. اب بیٹوں نے دیکھا بھائی سارا مال تو محلے والے لے جائیں گے, ہمیں کیا ملے گا, وہ بھی ہٹ گئے. اب امام صاحب اکیلے کھڑے, 2-3 اللہ والے نیک لوگ گزر رہے تھے, دیکھا بھائی مجمع لگا ہے, عجیب کیفیت ہے, جنازہ تیار ہے کوئی پڑھ نہیں رہا. امام صاحب کیا ہوا؟ کہا جی معاملہ ہے بابے نے ایسی ایسی وصیت کی ہے, تو یہ سارے مال کے چکر میں پیچھے ہو گئے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ فکر نہ کریں, آپ تکبیر پڑھیں, ہم جنازہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جماعت قائم ہوئی جناب, 4-5 لوگوں نے جنازہ پڑھا. جیسے ہی جنازہ ختم ہوا, اب صاحبزادے دوسرا لفافہ لے کر آ گئے. کہا جی یہ وصیت پہ لکھا ہے جنازہ پڑھتے ہی میری یہ وصیت پڑھی جائے. اب اس میں جب لفافہ کھولا, اس کے اندر جو پرچی نکلی نا, اس میں لکھا تھا کہ میری پہلی وصیت منسوخ ہے, میرا سارا مال ان میں تقسیم ہوگا جو میرے جنازے کو پڑھیں گے. اس واقعے سے سبق پتہ کیا ملا؟ جس اولاد کے لیے ساری دولت آپ نے جمع کی وہ تو آپ کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوئی. بات سمجھ رہے؟ لیکن جن کو اللہ والوں کی صحبت مل جائے وہ پھر مال کی طرف توجہ نہیں دیتے, ان کی توجہ صرف اللہ کی رضا پر ہوتی ہے. سارا مال لٹ جائے, فنا ہو جائے, فنا ہو جائے, اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا, فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, باری تعالیٰ صبح شام نحن وہ ہے نا وہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ ہم تو تیری صبح شام پاکی بیان کرتے ہیں اور خلیل تو انہیں بنا رہا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں جاؤ میرے خلیل کو آزما کے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے بڑی دولتوں سے نوازا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اور تاریخ میں لکھا ہے آپ پڑھیں, آپ کے جو مویشی تھے, جانور تھے, اس سے جنگل کے جنگل بھرے رہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, ایک فرشتہ آیا اور وہ ایک جگہ پر چھپ کر اس نے اللہ کا ذکر شروع کیا. فرشتہ جب اللہ کا ذکر کرے گا کیا سریلی آواز ہوگی, کتنا اس میں مٹھاس ہوگی. اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اس آواز کی تلاش میں گئے. تلاش میں ذکر تو ایک انسانی شکل میں ایک فرشتہ بیٹھا ہے. اب جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا نا تو وہ رک گئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اللہ کا ذکر کر رہے تھے, اور کرو, میں سننا چاہتا ہوں, مجھے اچھا لگا. تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا اس نے عرض کی کہ اگر اور ذکر سننا ہے تو کچھ دینا پڑے گا, کچھ دینا پڑے گا. کہا بتاؤ کیا لینا؟ کہا جتنے بھی آپ کے جنگل میں یہ اونٹ ہے نا سارے میرے حوالے کریں پھر میں ذکر سناؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جا سارے اونٹ تجھے دیے. اس نے پھر تھوڑی دیر ذکر کیا, تھوڑی دیر ذکر کرنے کے بعد وہ پھر خاموش. کہا بھائی اب کیا ہوا؟ کہا ابھی اور دینا پڑے گا, جو دیا تھا وہ پورا ہو گیا, اب کیا چاہیے؟ کہا جتنے بھی یہ گائے ہیں بھینسیں ہیں ساری مجھے دیجیے. کہا ساری تمہیں دی, تم اللہ کا ذکر کرو. پھر اللہ کا ذکر شروع کیا جناب. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ رک گئے. پھر پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا جتنا دیا تھا وہ پورا ہو گیا, اب اور دینا. اب کیا چاہیے؟ جتنی بکریاں سب دے دو. سارا کچھ اللہ کے خلیل علیہ السلام نے عطا کر دیا, صرف کس لیے کہ اللہ کے ذکر کو سننے میں جو لذت مل رہی تھی اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ہر چیز فنا کر دی. تو پھر فرشتہ قدموں میں گر گیا کہ واقعی اللہ نے آپ کو اپنا خلیل صحیح بنایا ہے. تو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے تو وہ بڑے نیک ہوتے ہیں. بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم یقین مانیں اگر ہمیں ایسوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں. ہم اپنی زندگی صرف اس کام میں گزار رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں کام پر چلے جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں کھا پی کے سو جاتے ہیں,
کھا پی کر سو جاتے ہیں. کسی کو جناب کاروبار میں ترقی ملے نا, محنت کرتے کرتے جب وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے تو جناب حاجی صاحب پھر گاڑی بھی خرید لیتے ہیں. اب جناب یہ چھوٹے چھوٹے محلے ہیں, اب آپ پارکنگ لگانے اپنے گھر کے آگے آتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں یہاں کسی کی دعوت چل رہی ہے, ٹینٹ لگا ہوا ہے, اب آپ نے گاڑی وہاں کھڑی کر دی. رات کو آپ تھکے ہوئے آئیں اور گھر والے کہیں بھائی یہ ذرا سودا لانا ہے, لال, تمہیں خیال نہیں ہے سارا دن تھکے ہوئے آتے ہیں, میں سودے کی پڑی رہتی, میں نہیں جا رہا, تھکا ہوں. لیکن وہی شخص جب رات کو اس کو سونے کے لیے لیٹے گا, خیال آگا ارے میں نے گاڑی تو اتنی دور کھڑی کر دی, تو کیا ہوگا, وہ جتنی بھی تھکاوٹ ہوگی وہ ایک طرف رہ جائے گی, فٹافٹ اٹھے گا اور اٹھ کر فوراً دروازہ کھول کر دوڑے گا اور گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جائے گا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس پر انویسٹمنٹ لگی ہے, مال لگا ہوا. اور ایمان تو ہمیں فری میں ملا ہے, بن مانگے ملا ہے نا, اللہ کی عطا سے ہی مل گیا, اس لیے ہمیں اس کی فکر نہیں. کبھی ہمیں احساس ہوا رات کو سونے کے لیے لیٹے ہو, یار میں نے سارا دن میں کوئی کفریہ کلمہ تو نہیں بک دیا, میرا ایمان سلامت ہے یا نہیں؟ کبھی ہمیں احساس ہوا؟ نہیں ہوا, کیونکہ ہماری اس پہ انویسٹمنٹ نہیں لگی. ہم فکر اگر کرتے ہیں تو صرف اس چیز کی کرتے ہیں جس پر ہماری انویسٹمنٹ لگی ہوتی ہے, جس پر ہمارا مال لگا ہوا تھا, جس پر ہم نے کبھی محنت کی ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے. تو بھائی یہ ایمان ان ساری چیزوں سے قیمتی چیز ہے. یہ آپ کا سارا مال, آپ کی گاڑی, آپ کا بینک بیلنس سب یہیں رہ جائے گا, اگر ساتھ کوئی چیز جائے گی تو وہ کیا ہے؟ ایمان جائے گا اور آپ کے نیک اعمال جائیں گے. خدا را اس زندگی کی قدر کریں, تھوڑا سا وقت ہے, اللہ کے ہو کر دیکھیے, خدا کی قسم آپ کی زندگی کے سارے کام آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قافلے کی دعوت. ماشاءاللہ 24, 25 اور 26 تاریخ انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلے جا رہے ہیں. آپ کی غالباً امیر حمزہ مسجد یا شاہ مرزا سے قافلہ جائے گا. آپ ضرور, اس میں 25 کی چھٹی ہے, ہفتہ ہے, 26 کو اتوار ہے, 24 کو جمعہ عموماً ہاف ڈے ہوتا ہے, آپ چھٹی کر لیں. ایک دن کی اگر سیلری کٹ بھی جائے اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, 3 دن کے لیے جائیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. نیت کر لیں, اللہ تعالیٰ نیت کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا, اور ہو سکتا ہے نیت میں اللہ پاک تکمیل بھی عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.